پورے اسلام میں اور پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت انتہائی جوش و خروش سے منایا جائے گا. اور جناب اسپیکر، نبی کریم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آخری نبی مقرر کیا، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت مسلمانوں کے عقیدے کی اساس ہے. اور جناب اسپیکر، اس ہادی برحق نے پوری دنیا میں انصاف، سچائی اور سماجی اور معاشی انصاف کا بول بالا کیا. خواتین کو ان کے حقوق وہ عطا فرمائے اور خواتین کی عزت اور توقیر کی انتہائی اعلیٰ طریقے سے آپ نے اس بارے میں بیان فرمایا. اور ریاست مدینہ کے حوالے سے جناب اسپیکر، جو انصاف کا نظام قائم ہوا تھا، جو غریب اور یتیم کے حقوق کی بات ہوئی تھی، اور ریاست مدینہ میں جناب اسپیکر کوئی بھوکا رات کو نہیں سوتا تھا، کسی بیوہ اور یتیم کے حق تلفی نہیں ہوتی تھی، اور سماجی اور بنیادی اور معاشی حقوق سب کو مہیا تھے. جناب اسپیکر، یہ تھا وہ ویژن اس ہادی برحق کا. اور آج جب ہم بات کرتے ہیں جناب اسپیکر ریاست مدینہ کی، تو وہاں پر بھوک اور افلاس نہیں تھی. ریاست مدینہ میں ناانصافی نہیں تھی. ریاست مدینہ میں کمر توڑ مہنگائی نہیں تھی. ریاست مدینہ میں بے روزگاری نہیں تھی. جناب اسپیکر، ہم دن رات یہاں پر سنتے ہیں ریاست مدینہ کا ذکر. دل اور پلیز. خوف سے ہم کانپ اٹھتے ہیں کہ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں ایسی حکومت جو کہ اس ملک کے اندر آج ایک بھاری بوجھ بن چکی ہے. جناب اسپیکر، اور میں یہ کہوں گا آپ کو کہ اسی فلور پہ جناب اسپیکر ہم نے کئی مرتبہ اور ٹیلی ویژن پر بھی ریاست مدینہ کا ذکر سنا، مگر آپ تو مظلوموں محروموں کو پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کی حفاظت فرماتے تھے، یتیموں اور غریبوں کے ملجا و ماوا تھے. جناب اسپیکر، آج ہم یہاں پر پاکستان کے اندر کمر توڑ مہنگائی ہو، اور میں نے اسی فلور پر 17 جون کو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا جناب اسپیکر کہ یہ بجٹ جو اس حکومت نے پیش کیا وہ سراسر فراڈ پر مبنی تھا. اور میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ یہ جو کہتے تھے کہ یہ بجٹ ٹیکس فری ہے،
میں نے اور کاش ایسا نہ ہوتا، میں نے گزارش کی تھی کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور کئی منی ٹیکسز آئیں گے اور عوام کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ جہاں اسپیکر آپ کو یاد ہے کہ 3 دن کس طرح ٹریجری بینچز سے کتابوں کی شکل میں اپوزیشن کے سروں پر پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں اور گریبان پکڑے گئے۔ یہاں اسپیکر ریاست مدینہ میں تو اس طرح کو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ہر ایک کو بات کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ اور جہاں اسپیکر میں نے یہ آپ کو گزارش کی تھی اور میری دعا تھی کہ I had been proven wrong، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور منی بجٹ کے اوپر منی بجٹ آیا، اور آج یہ بات یہ معزز ایوان نہیں، پورا پاکستان بچہ بچہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ 74 سال کی بدترین حکومت آئی ہے جس نے عوام کا سانس جینا چھین لیا ہے۔ جہاں اسپیکر دیکھیے ابھی 15 اکتوبر کو، کل 12 ربیع الاول ہے، اور 3 دن پہلے ریاست مدینہ کا دن رات نام لینے والے انہوں نے پھر مہنگائی کا ایک اور سیلاب میں عوام کو ڈبو دیا ہے۔ بجلی فی یونٹ 1.5 روپے کا اضافہ۔ جہاں اسپیکر پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل 10 سے 12 روپے فی لیٹر کا اضافہ، اور بجلی کے بل بجلی بن کر عوام پر گر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ریاست مدینہ کی بات کریں جناب اسپیکر، گھی کو دیکھ لیں 49 روپے اس میں اضافہ ہوا، یہ 72 گھنٹے پہلے۔ کوکنگ آئل کو دیکھیں 110 روپے کا اضافہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ظلم کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ جناب اسپیکر لاکھوں لوگ آج بے روزگار ہو چکے ہیں، غریب کنبے سے ان کے منہ سے نوالا چھینا جا چکا ہے، لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں جناب اسپیکر۔ اور میں آپ کو گزارش کرتا ہوں اور آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ آٹا اور چینی اور دال 20,000 روپے مہینہ کمانے والے کنبے کی اپروچ سے باہر جا چکا ہے، اور 20,000 روپے کی تنخواہ ہو اور بجلی اور گیس کا بل 10,000 روپے آ جائے، وہ کس طرح اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی پوری کرے گا؟ وہ کس طرح بیمار بیٹی کے لیے دوائی لے کے آئے گا جناب اسپیکر؟ اور وہ کس طرح اپنے بچوں کو جسم پر سادے کپڑے مہیا کرے گا؟ جناب اسپیکر دیکھتی آنکھ نے اور ان کانوں نے اس طرح کا محشر 74 سال بھی نہیں دیکھا۔ اور IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن کل اخبارات میں جناب اسپیکر آپ نظر ڈالیں تو اس میں صاف لکھا ہے کہ IMF ابھی بھی
ان کے ساتھ راضی نہیں ہوا اور وہ مزید شکنجے میں لانا چاہتا ہے۔ یہ تو شکنجے میں ہے ہی، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو شکنجے میں لانا چاہتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ تباہی جو پورے ملک میں پھیل چکی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ تباہی رک سکے گی یا نہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، لیکن یہ حکومت پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا چکی ہے اور نوزائیدہ بچوں کے منہ سے دودھ وہ چھینا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، نو کراس ٹاک پلیز۔ میں پھر جناب اسپیکر، جی پلیز۔ ٹیلی ویژن پر تقاریر میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر عمران خان نیازی صاحب نے کہا کہ جب بجلی اور گیس کے بل میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ وزیر اعظم اور حکومت چور ہے۔ یہیں پر نہیں، یہی نہیں جناب اسپیکر، اور یہ بھی کہا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 1 روپیہ کم ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہیں۔ جناب اسپیکر، یہی نہیں، یہ فرمایا عمران خان نیازی صاحب نے۔ جناب اسپیکر، یا تو ان کو آپ خاموش کروائیں وگرنہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس۔ آپ بھی تھوڑا پلیز، جی پلیز آپ بات کر لیں پلیز۔ نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز۔ ابائی صاحب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر، آپ پلیز نو کراس ٹاک پلیز۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر اب ادویات کی قیمتوں میں 500% اضافہ ہو جائے تو آپ فرما دیجئے گا کہ اس حکومت کو آپ کیا فرمائیں گے؟ اگر ڈالر روپے کے مقابلے میں 40% اوپر چلے جائے تو اس حکومت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جناب اسپیکر، آج آپ کو علم ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آج 175 روپے کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ صرف آج 2 روپے کا اس میں مزید اضافہ ہوا تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے جناب اسپیکر کہ یہ امپورٹڈ انفلیشن جو ہے یہ کس طرح اس ملک کے اندر خودکشیاں کروانے کا موجب بن رہی ہے، کس طرح فاقہ کشی کا موجب بن رہی ہے یہ امپورٹڈ انفلیشن۔ اور جناب اسپیکر، یہ ایک زرعی ملک ہے، کبھی کبھار موسمی اور کسی آفت کی وجہ سے کاشت فصل خراب ہو سکتی ہے، لیکن عموماً پاکستان کے اندر گندم، چاول، گنا اور دوسری اجناس ہمیشہ with some exceptions وافر مقدار میں رہیں۔ نہ صرف اس قوم، پوری قوم کو پیٹ پالا بلکہ ایکسپورٹس کی۔ آج لاکھوں ٹن چینی امپورٹ کرنے کی جناب وہ ٹینڈرز فلوٹ کیے جا رہے ہیں۔ چینی آج جو 2018 میں 52 روپے تھی، آج 120 روپے کلو میں وہ نہیں ملتی جناب اسپیکر، لائنیں لگتی ہیں۔ آٹا غریب آدمی وہ روٹی اور پیاز اور ٹماٹر کے ساتھ گزر بسر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے،
इस हुकूमत ने उसको भी उनसे छीन लिया। जनाब स्पीकर, ऐसी हुकूमत के बारे में आप क्या हुक्म सादर फरमाएंगे? मैं समझता हूँ कि इस वक्त गरीब, यतीम और बेवा से मुफ्त दवाई छीन कर उनको मौत के कुएं में धकेला जा रहा है, और जो फ्री टेस्ट होते थे, चाहे वो सीटी स्कैन है, चाहे वो MRI है, और चाहे दूसरे मेडिकल टेस्ट और अद्वियात आला दर्जे की, वो गरीब आवाम को मुफ्त मुहैया होती है, आज वो सब ख़त्म हो चुका। ऐसी हुकूमत को आप क्या कहेंगे? मैं वो अल्फाज अपनी ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा कि इसलिए कि ये माशरा इन 3.5 सालों में जितना जहरीला हो चुका है, उसको वापस उसके सतह के ऊपर लाना जान जोखों का काम है। और जब कल हम उस अजीम हस्ती की यौम विलादत इंतहाई जोशो खरोश से मना रहे हैं, तो किसी सूरत भी मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे कि उनका पैगाम, उनका हुक्म, उसवा हसना, उसकी खुदा न खासा किसी तौर पर भी मैं समझता हूं कि गुस्ताखी ना हो। जनाब स्पीकर, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सदर मुमलिकत ने यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि इकॉनमी की सिमत दुरुस्त हो गई है। मैं नहीं समझता कि सदर मुमलिकत इतने बेखबर हैं कि इस मुल्क के अंदर तो लोग अब सफ़ेद पोश भीख मांगने पर मजबूर हैं। क्या सदर मुमलिकत को ये नज़र नहीं आया जनाब स्पीकर? और बिजली, गैस, मैंने कोई गैर पार्लियामेंट बात नहीं की। भाई साहब, आप इशारे ना करें, बहुत सारा। अब प्लीज सर वो बातें कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रही। आप प्लीज मियां साहब। स्पीकर, सदर मुमलिकत को जो चीनी गंदम के जो स्कैंडल्स हुए, जिसमें अरबों खरबों इस गरीब कौम के लुट गए, अरबों खरबों, पहले एक्सपोर्ट करके अरबों रुपए की सब्सिडीज दी, डॉलर और रुपए के जो था तवाज़न, उसके नतीजे में विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए। इस मुल्क का जो स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला, जो कि इंतहाई अहम मदात में इस्तेमाल होना चाहिए था इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए, वो ऐसे कामों पर इस्तेमाल हुआ जिससे कि मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, इस इकॉनमी की तबाही हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए हम सब कहते हैं कि 15,000 अरब रुपए के कर्जे तो ले लिए, कहीं एक नई ईंट नजर नहीं आती। और अगर यही पैसा अगर पाकिस्तान के अवाम को तकसीम किया जाता तो फी यूनिट 3-3.5 लाख रुपया उनके हिस्से में आता। और आज ये तबाही और बर्बादी के बाद भी इनको सब्र और चैन नहीं आया, और गरीब आवाम के ऊपर महंगाई के बम बदस्तूर वो जो ड्रोन हमलों के जरिए उनको तबाही के दहाने उनको धकेल रहे हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ जनाब स्पीकर कि अगर इस सैलाब के सामने बंद ना बांधा गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा खुदा ना खास्ता, और हम सब हाथ मलते रह जाएंगे।
LNG کا جو سکینڈل ہے وہ آپ کو علم ہے, آپ کو اچھی طرح علم ہے. یقیناً آپ تخلیہ میں مجھ سے اس کے بارے میں بات فرمائیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو لانگ ٹرم ایگریمنٹس تھے وہ اس حکومت نے نہ جانے کن وجوہات پر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا اور کوشش نہیں کی, اور اس میں کس کا قصور ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے. نہ LNG اسکینڈل جس کے بارے میں عمران خان نیازی صاحب نے بہت ٹاکنگ ایٹ دا ٹاپ آف ہز وائس کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں یہ نہیں, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کئی ماہ نہیں, اب سال سے اوپر گزر گیا, ایک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا جناب اسپیکر کہ آج نواز شریف کے دور میں جو LNG $10 میں پڑتی تھی آج $56 میں پڑ رہی ہے. $56 میں. No cross talk, please. No cross talk, please. جناب اسپیکر, اس سے اس قوم کی اتنی تباہی ہوئی ہے, اکانومی کی اتنی تباہی ہوئی ہے جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر, جی پلیز. میں گزارش کر رہا تھا لیکوڈ نیچرل گیس کے بارے میں کہ انہوں نے جس طرح اس کو اور سپاٹ ریٹ کی طرف دیکھتے رہے. جب سپاٹ ریٹ جناب اسپیکر انتہائی یعنی ڈرٹ چیپ تھا, پینٹس, اس وقت انہوں نے کوئی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ہمسایہ ملک نے وہ جو سپاٹ ریٹ $4 کا تھا یا $5 کا تھا, بے تحاشا LNG خریدی, اور یہ نہ جانے کس کا انتظار کرتے رہے, کون ان کو ایڈوائز کر رہا تھا. اور پھر انہوں نے جو جدید ترین بجلی کے پلانٹس ہیں ان کو بند کر دیا اور مہنگا ترین فرنس آئل اور آئل کی بنیاد پر انہوں نے بجلی بنائی جو آج ہر لمحے, ہر گھنٹہ, ہر دن, ہر رات عوام کے اوپر بم برسا رہی ہے. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے عوام کی زندگی تنگ کر دی ہے اور عوام کو اپنا جسم برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے, اس لیے جناب اسپیکر غریب, یتیم اور بیوہ کے آنسوؤں کا ان کو حساب دینا پڑے گا. اور وہ دن دور نہیں, ان کو ہر صورت حساب دینا پڑے گا جناب اسپیکر. اور جناب اسپیکر, کل جس عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے, انہوں نے تو دنیا میں وہ پیغام دیا, ابدی پیغام چھوڑا کہ یتیموں, بیواؤں اور غریبوں کا حق سب سے اول ہے, فائق ہے. اور انہوں نے جتنی غریب ماری اور لوگوں کو فاقہ کشی پر جو مجبور کیا ہے, جناب اسپیکر یقین مانیں عصر حاضر میں اس کی کوئی اس سے بدترین مثال نہیں ملتی. جناب اسپیکر, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف ہم سب نے کمر باندھ لی ہے, اور مہنگائی
اور بے روزگاری سے ستائی ہوئی یہ قوم سونامی، مہنگائی کی سونامی اس دھاندلی زدہ حکومت کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گی انشاءاللہ، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب پاکستان کے کونے کونے میں جا کر ہم عوام کی جو مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، ان کو ہم ان کی آواز نہیں بن جاتے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب مراد سعید صاحب، عامر ڈوگر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عامر ڈوگر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عامر ڈوگر صاحب۔ جناب اسپیکر، آج ہم پورا ایوان ایک مشورے کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ بات کرنا چاہتے تھے۔ میں اپوزیشن لیڈر